الحمد للہ حمد الشاکرین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی عظیم الرجا وعمیم الجود والعطاء سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ گزشتہ چند جمعوں سے ہم سرکار سیدنا محبوب سبحانی غوث سمدانی سرکار الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات و ارشادات اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے کہ سردار اولیاء جو ہیں ان کی تعلیمات کو جاننے سے کم از کم یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اولیاء کرام کے طور طریقے اور اولیاء کرام کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ پہلے ذکر ہو چکا کہ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ اشاعت دین کے لیے جو ان کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، اس کے تحت آپ نے اشاعت دین کے تمام تر شعبوں کو جلا بخشی۔ خود تدریس فرماتے، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے، اس کے علاوہ وعظ کے لیے ہفتے میں 3 دن آپ کے مقرر تھے، فتویٰ بھی لکھتے، اور آپ نے تصنیفی جو کام ہے کتابیں لکھنے کا اس کو بھی اختیار فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زمانہ کتاب فتوح الغیب شریف ہے، اسی فتوح الغیب سے آج ہم انشاءاللہ آپ کے ارشادات کا ایک حصہ ذکر کرنے کی برکت حاصل کریں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ما اعظم تسخطك على ربك وتهمتك له واعتراضك عليه وانتسابك له عز وجل بالظلم۔ فرمایا کہ یہ بڑی عجیب اور بہت بڑی بات، بہت بڑی جرت کی بات ہے کہ تو اپنے رب سے ناراض ہو جائے اور اس پر اعتراض کرے اور اس پر تہمت لگائے، اور اگلی چیز فرمایا کہ وَإِنْتِسَابُكَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالظُّلْمِ، اور اللہ جل جلالہ جو رحیم و کریم ہے اس کی طرف اگر تو ظلم کی نسبت کرے، یعنی اپنے اوپر بلا و افتاد آنے پر اس کو اللہ کی طرف یہ کہے کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا، تو سرکار بغداد فرماتے ہیں تو بہت بڑی جرت کر رہا ہے، بے باکی سے کام لے رہا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ بندے کا حق ہی نہیں کہ مالک پر اعتراض کرے، اور یہ بات ہمارے دین کا ایک اہم چیپٹر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر، اللہ جل جلالہ کے کلام پر، اس کے امر پر اعتراض کرنے کی بندے کو اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جو صفات و ذات و افعال الہیہ پر اعتراض کرے گا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مختلف قسم کی یہ پہلو ہیں اللہ کی ذات پر اعتراض کرنے کے۔ مثال کے طور پر
ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، سرد موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا ہے جی یہ تو جی بڑا ظلم ہے جی، ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا، سویرے اٹھنا، بھلا کی ضرورت ہے؟ وضو کیوں رب نے رکھ دیتا ہے؟ یہ کیڑا کوئی ضروری کام ہے؟ اونج بھی تے نماز پڑھ ہی سکتا ہے بندہ۔ تو اس بات میں اللہ کی ذات پر اور اس نے جو حکم دیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو وہ یعنی نماز کا ارادہ کرو تو کیا کر لو؟ وضو کر لو۔ تو بندے کا حق کیا ہے کہ وہ جانے، اس کو تسلیم کرے، اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کم از کم یہ یقین اس کو ہونا چاہیے کہ میرے مالک نے مجھے جو حکم دیا ہے وہ بہتر ہے، بلکہ وہی بہتر ہے۔ اب وضو کو معمولی چیز تو نہیں ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وضو نماز کی کنجی ہے، اور یہ جو نماز کی کنجی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرے اس کے جسم کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اگر بغیر بسم اللہ وضو کرے گا تو وضو کا پانی جسم کے جن جن اعضاء پر سے گزرے گا، ہاتھ، منہ، دونوں پاؤں اور کونیوں سمیت جہاں جہاں وہ پانی گزرے گا وہ اس حصے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ گویا کہ رب کریم کے اس ارشاد، اس حکم کے وضو کر لو میں حکمت یہ ہے کہ پاک رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو ابھی یہ نماز کی چابی میں اثر ہے، جب تالا کھل جائے گا تو پھر اللہ کے دربار سے عنایات کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا ہم اپنی زندگی میں ایک مدت ہو گئی ہے مجھے یہ باتیں عرض کرتے ہوئے، تصوف اور صوفی کوئی الگ کوئی مذہب دین نہیں ہے۔ اصل میں حضرات صوفیہ کرام رحمہم اللہ علیہم جو ہیں وہ حقیقت کی تعلیم دیتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں اسی بات میں الجھ جائے ہوئے بڑا مسئلہ ہے جناب، کینج اٹھنا ہے، کی کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ ذوق میں وضو کر رہا ہو کہ ادھر وضو ہو رہا ہے ادھر گناہ توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اسے عبادت میں لطف آئے گا، عبادت میں لذت محسوس ہوگی۔ اچھا یوں ہی نماز ہے، کھیتی باڑی کرنے والا یا محنت مزدوری کرنے والا یا عین دوپہر کے وقت گاہ کی بھی زور پر ہو اور ادھر سے زور کا وقت آ جائے تو بندہ یہ کہ جی لو جی یہ کڑا کوئی ضروری کام سی، ہاں عصر ویلے بعض بندے تو یوں بھی چوں چوں کرتے نظر آتے ہیں کہ عشاء ویلے ہی ساڑھے کولو رکعتاں ود پڑھا لے، سویرے جو نیند چو اٹھے ہیں ادوں ہی ود پڑھا لینا ہے، دن ٹائم کام ہوتا ہے پھر سد لیا۔ یہ عام بولی ہے جو لوگ بولتے ہیں، یہ اعتراض ہے، اور اللہ کی ذات پر اس کے حکم پر اعتراض کفر ہے۔ اپنی طرف سے تو بندے نے زبان چلا لی کیونکہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بیچارہ اسلام سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے آ گئے تو اگر وہ روزے گرمی کے اندر آئے ہیں، شدت کی گرمی ہے، تو اب اس ذات پر اعتراض کر دینا اے بھکھیا رکھن جی کی مطلب ہے جی ہوتا اے کیڑی عبادت ہوئی جی، یہ بھی اعتراض ہے، اس سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ بڑی اس معاملے کے اندر بھی لوز ٹاکنگ سے کام لیتے ہیں کہ یہ جناب یہ جو حج رکھا ہوا ہے ایک ہی پھیرے لائی جاؤ جی، صفا مروہ تے دوڑی جاؤ جی، ہاں، یا پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ چنگے بھلے کپڑے سیے لوا کے تو انہوں نے یہ کیڑی شے پوا دیتی جی کہ چادراں بن لو۔ تو یہ تمام چیزیں جو عبادات کے معاملے میں ہیں یہ اس ذات پاک پر اعتراض ہے، اور اس ذات صمدیت پر جو اعتراض ہے وہ دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کر دیتا ہے۔ لیکن بندوں کو علم نہیں، اسی لیے تو فرمایا گیا کہ علم جو دین کا ہے وہ سیکھنا افضل من العبادہ، وہ عبادت سے افضل ہے، وہ عبادت سے افضل ہے۔ کون سی چیز؟ دین کا علم سیکھنا۔ تو یہ ہماری زبانیں ہیں جو روز اس معاملے کے اندر
چلتی ہیں اور بڑی عجیب طریقے سے چلتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کسی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض کرنا، مثال کے طور پہ مکھی ہے، اب مکھی کو دیکھ لیا جائے، وہ جی مکھی تنگ کر رہی ہے، پتہ نہیں رب نے کیوں بنائی ہے۔ اب یہ جو کیوں بنائی ہے یہ اعتراض ہے۔ سمجھنے والے سمجھتے بھی ہیں اور بڑے پیارے طریقے سے سمجھاتے بھی ہیں۔ حاکم وقت ہے، اس کے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے، وہ اڑاتا ہے، وہ پھر آ کے بیٹھتی ہے، پھر اڑاتا ہے، غصہ چڑھ گیا اسے۔ اتنے میں حضور پر نور سرکار سیدنا سید السادات امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، آپ کی ذات پاک کی جلوہ گری ہوئی، تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ یہ اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ یہ تو غصہ چڑھا ہوا، اس کو تیور چڑھے ہوئے۔ تو دیکھو پھر وہ سید بادشاہ ہیں جی، مولا علی پاک کی اولاد ہے، بڑا کمال کا جواب دیا، فرمایا اللہ نے یہ مکھی مغروروں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے۔ کیا شاندار طریقہ ہے اس بندے کو سمجھانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور مرشد فرماتے ہیں غوث پاک سرکار، وَانْتِسَابُكَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالظُّلْمِ، یہ آگے فرمایا کہ تسخطک علی ربک وتہمتک لہو واعتراضک علیہ، اللہ پر تو اعتراض کرتا ہے، اللہ کی طرف تو ظلم کو منسوب کرتا ہے، اے تو جرت کردہ پیا ہے، بے باک ہو گیا ہے، اللہ دی ذات تے او دی تخلیق تے اعتراض نہ کر۔ یہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھو پیر کنج سمجھاندے سن، سمجھا گی نا، ہون تو پیراں بابیاں نلوا ہونا کہ بوٹی پا لے آؤ تے کوٹو کنڈا۔ اچھا تو بتا رہا تھا مکھی ہوگی، مچھر ہو گیا، اب مچھر کیوں بنایا جی؟ اب مچھر بندے کو کاٹ گیا تو کیوں بنایا؟ کیوں کا سوال بندہ اپنے رب سے نہیں کر سکتا، بندے کی یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سرکار امام جعفر کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نا اس بادشاہ کو کہ غرور توڑنے واسطے بنایا ہے، اگر بندہ حکمتیں تلاش کرے، ایک ہے اعتراض، ایک ہے حکمت کا تلاش کرنا، حکمت تلاش کرے تو پھر نمرود کا انجام سب کے سامنے ہے۔ کیوں جی، کیا سمجھ آئی؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مرتبہ مچھر کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ مچھر اندھیرے کے اندر ہوتا ہے، پر عین بندے کی جو نس ہوتی ہے جہاں سے اس نے خون برآمد کرنا ہے، وہ اپنی تھوتنی وہاں پہ رکھتا ہے۔ اینو کون دسدا ہے؟ بلکہ یہ بات بھی اندر تحقیق ہے کہ مچھر جو ہے اس کے پاس جس طرح آپریشن کرنے سے پہلے سن کرنے کے لیے ادویات کا استعمال ہوتا ہے، اس کے پاس ایک لعاب ہوتا ہے رب نے رکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے اس جگہ پر اسے ڈالتا ہے، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ چوس کر اٹھتا ہے تب تکلیف ہوتی ہے، پھر بندہ مچھر لبدا ہے، مچھر نہیں لبدا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ رب کی تخلیق، حسن تخلیق کو دیکھیے، اور پھر جو ایک ہے تنقید کی نظر سے دیکھنا، اور ایک نظر یہ بھی ہے کہ عرشوں کا مالک فرماتا ہے کہ وہ چیز رب کی بنائی چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یا اللہ اے جڑی شے ہے تو فضول نہیں بنائی، ایویں نہیں بنائی، سبحانک، پاکی ہے میرے کریم تیری ذات پاک کے لیے، فقنا عذاب النار، کہ سانو اگ دے عذاب تو بچا لے۔ سرکار بغداد حضور غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے چل کر اسی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَخْلُقُ بَاطِلًا لَعِبًا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی فضول نہیں بنائی، کھیل کود کا سامان نہیں بنایا، کوئی چیز بھی۔ اس کا حسن تخلیق ہے اس پاک پروردگار کا۔ تو اللہ جل جلالہ کی جو تخلیق ہے اس پر اعتراض کفر ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ابھی ہم پہلی سطر پڑھ رہے تھے بعد حضور کی فتح الغیب شریف کی، اور آپ کی تعلیم کیا دے رہے ہیں آپ کہ اللہ کی ذات پہ اعتراض نہ کر، اللہ کی ذات پہ اعتراض۔ پہلے میں نے آپ کو احکام کے بتا دیا، جیسے وضو ہو گیا، نماز ہوگی، حج ہو گیا، روزہ ہو گیا۔
اب بات ہے اللہ کی بنائی گئی چیزیں، اس پر بھی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ بنائی ہے جی، بس مالک کے بنا دی۔ اب آپ بتلائیے کہ جنگلات کا ایک جہان ہے، جنگلات کی ایک دنیا ہے۔ اب تو ویڈیوز کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز بندے کے پاس اسکرین پر دستیاب ہے۔ اندر ایک دنیا ہے جنگلات کے اندر، خصوصاً افریقہ کے جنگلات پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں۔ خطرناک سے خطرناک سانپ، وحشی سے وحشی درندہ، سمندر میں ایک مخلوقات کا جہان ہے۔ تو اب یہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ سکتا کہ کس لیے بنایا ہے۔ تو صوفیہ کہتے تینوں انہاں روڑیاں نو پہن دی لوڑ کیڑی ہے، تو اپنے حوال ویکھ کے تینوں کادے لیے بنایا ہے۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی تخلیق۔ اور آپ مرشد کا فرمان سن چکے آج سے 2 جمعے قبل کہ تو کہتا ہے جی فلانے نال بھی میں تعلق بنایا، انہیں بھی میرے نال چنگی نہیں کیتی، فلانا عزیز بھی میرے نال نہیں ٹردا، فلاں نال بھی میں بڑی محبت پیار کیتی ہے تو وہ بھی دگا دے گیا۔ تو غوث العالمین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو ٹوری پٹھے پاسے گیا ہے، تینوں رب نے ہوراں دی محبت ڈبن لی نہیں، اپنے محبت واسطے بنایا ہے کہ تو اپنے رب سے محبت کر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان آلیاں دی علامت یہ ہے کہ ہر ایک نالو ود کے شدت دی محبت اللہ رب العزت دی ذات نال کرتے ہیں۔ مخلوقات پر اعتراض، تخلیق پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز ہے بندے کے روزمرہ کے معاملات، اس پر وارد جو کیفیات ہیں۔ مثال کے طور پر بیماری آ گئی، بے روزگاری آ گئی، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، بچے بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے تو رشتے ٹوٹ گئے، گھریلو نچاکیاں ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ جتنے بھی امراض ہیں، امراض اور مصائب اور آلام اور تکالیف کے اندر مبتلا بندے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر اعتراض کرے کسی صورت بھی۔ اب اگر وہ اس ذات پاک پر اعتراض کرتا ہے، میرے تے مصیبتاں آ گئیاں، اس شعبے کے اندر بھی بعض لوگ کفریہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رب بھی جی میرے دشمنوں دا ہی ساتھ دیندا ہے، میرا کوئی نہیں دیندا۔ یہ اللہ کی ذات پر اعتراض بھی ہے اور جھوٹ بھی منسوب کیا کہ اللہ میرے دشمنوں کا یا ظالموں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور مرشد یہی فرماتے ہیں وَإِنْتِصَابُكَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالظُّلْمِ، اور تیری ایڈی جرت کہ تو اللہ دی ذات وال ظلم دی نسبت کرے، آنکھیں اللہ تیرے تے ظلم کر دے۔ عرشوں کا مالک قرآن میں فرماتا ہے اللہ ذرہ بھر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ذرہ بھر کسی پہ ظلم۔ تکلیفیں آتی ہیں اور حدیث پاک کے اندر یہ مضمون ہے، سب سے زیادہ بلائیں اور سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ کے نبیوں پہ اتری ہیں۔ لو جی ان دسو اللہ دے نبیاں نالوں بھی ود کو نیڑے رب دی ذات نال کو نیڑے ہے، سب سے زیادہ ڈائریکٹ جن کا رب کی ذات سے رابطہ ہے، وہی ذریعہ ہوتا ہے رب کا۔ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ذریعہ ہیں مخلوق کا خالق سے ملانے کا، اور خالق کے دربار سے آنے والے میسج کو مخلوق کی طرف کنوے کرنے کی ذمہ داری نبیوں کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو مصائب و آلام اور تکالیف ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنی دیر مرض میں مبتلا رہے، لیکن یہ کیڑے پڑنے والی روایت درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو ہیں ان کے اجسام جو ہیں، ان کے جسم مبارک جو ہیں، وہ اس مرض اور عیب سے پاک ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر کوئی نفرت کرے، لیکن طویل مدت مرض میں رہے۔ ابلیس نے کہا ایوب تیرے رب تینوں چھڑ دیتا ہے، تو حضرت ایوب نے کہا مالک ہر گل سہ لئیے تے سماں گے بھی، پر ساڈے تیرے تعلق اتے ہن گلاں ہون لگ گئیاں ہاں کہ سانو پوچھن والا ہی کوئی نہیں۔
الہی ابلیس لعین کے اس اعتراض و تنقید نے مجھے اذیت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، مار اڈی زمین تے، ایڑی ماری زمین پر، چشمہ ابل پڑا۔ فرما پیارے پانی پی بھی لے، غسل بھی کر لے، شفا یاب ہو جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو دکھا دیا کہ میرا نبی ہے ایوب علیہ السلام، لیکن ایک دن بھی اس نے اپنے مرض میں مجھ سے شکوہ نہیں کیا۔ اور نبی تو ہوتے ہی گناہوں سے معصوم ہے، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، ہر گناہ سے نبیوں کی ذات پاک ہوتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ کسی تکلیف پر کہہ دیتے ہیں میں کیڑا ایڈا جرم کر لیا، میں کیڑا ایڈا گناہ کر لیا کہ ساریاں تکلیفاں میرے تے ہی آنیاں سی۔ اچھا جی، ہم تو پوچھنے لگ گئے جو ہیں سرتا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، سوال یہ ہے کہ نبی تو گناہ کرتے ہی نہیں۔ پتا چلا تکالیف صرف گناہوں کا بدلہ ہی نہیں ہوتا، وچ اور بھی مسئلے ہوندے نے، اس ذات پاک کی طرف سے معاملات اور بھی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہیں جانتے؟ سونا سنکھا پتر دیتا، سرکار فرماتے ہیں ادھا حسن دنیا دا اللہ نے حضرت یوسف نو عطا فرمایا علیہ السلام۔ اتنے حسین و جمیل، مشکلات کو پڑھا ہے کتنی ہے؟ بھائی حسد کرنے لگ گئے، کنویں میں ڈال دیا، ادھروں قافلہ ٹورایا، قافلے والے چک کے مصر چ بیچ دیتا۔ ٹھیک ہے جناب، زلیخا والا معاملے کا سامنا کرنا پڑا، پھر جیل میں جانا پڑا، جیل سے نکلنے کے بعد پھر بادشاہی پر بیٹھے، پھر اللہ نے وہ ان کے جو بھائی ہیں ان کے آگے جھکا دی ہے، یہ بے نیازیاں اس کی ہیں۔ حسن بھی کمال، آدھی دنیا کا حسن فرمایا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، ایڈا سونا، ایڈا حسین و جمیل، لیکن پینڈا دیکھو، کنویں میں گرانا، مسافروں کا اٹھانا، منڈیوں میں فروخت ہونا، کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے۔ اور ادھر سیدنا یعقوب علیہ نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں اس قدر گریا کرتے ہیں کہ ان کی بینائی پر، آنکھوں کی روشنائی پر اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ادھر حضرت ایوب کو فرما اڈی مار، ادھر حضرت یعقوب کی بنائی گئی ہے تو حضرت یوسف فرماتے ہیں میری قمیض لے جاؤ۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ گویا بتلایا یہ جا رہا ہے کہ سارا کو جی نہ دے کول ہے، پر ویکھ لو پھر بھی ساڈی ذات اعتراض نہیں کرتا۔ قدموں میں شفا ہے کہ نہیں جی؟ ہاں، ہم نے الحمدللہ 2 بار اس کنویں کا پانی پیا ہے، وہاں جو چشمہ حضرت ایوب علیہ السلام، عراق میں ہے وہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال دیکھ کے فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، والد صاحب کی آنکھوں پہ رکھنا، گئی ہوئی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو شفائیں ان کے قدموں میں ہیں، شفائیں ان کے لباس میں ہیں جو ان کے وجود سے جڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نا اختیار استعمال کرنے، اختیار نہیں استعمال کر سکتے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، قوم کی شدت، تانے مینے، تشدد، زد و کوب، 950 سال۔ اور جب آپ نے دیکھ لیا 950 سال، جناب 9.5 منٹ ساڑھے کو صبر نہیں ہوندا، میں تو 9 سال بھی نہیں کہہ سکتا، 9.5 منٹ۔ یہ بے صبری نہیں جو دن رات سڑکوں پہ حادثات ہوتے ہیں، 9.5 سیکنڈ بھی صبر کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر جناب معاذ اللہ کچلی ہوئی لاشیں سڑکوں سے برآمد ہوتی ہیں، گھروں میں کوہرام مچتے ہیں۔ 950 سال رب کریم کی ڈیوٹی دی ہے، ایک دن بھی اعتراض نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہی ہوا کہ عرض کر دی مولا ہون جڑا تینوں نہیں نہ ماندا او دا زمین تے وجود ہی مکا دے۔ پوری دنیا میں رب نے پانی بہا دیا۔ آکھیا 950 سال ایڈا صبر دا روزہ رکھیا ہے تے اج پہلے دن آکھ ہی دیتا ہے تے ہن پورا بھی کران گے۔ یا جناب 2 دن بخار زیادہ چڑھ گیا تب اللہ کی ذات پہ شکوے اعتراض۔ تو غوث العالمین فرماتے ہیں تیری اوقات ہی نہیں تو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ کفریہ الفاظ ہیں۔ اللہ تو میرے دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے۔
یہ کفری الفاظ ہیں. میں تے بتھیریاں دعاواں مانگ کے ویکھ لئیاں، دعاواں نال کی ہوندا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوندا. دعاواں بھی ہوراں دیاں ہی قبول کردا ہے، میریاں کوئی نہیں کردا. یہ بات بھی کفریہ ہے. سرکار بغداد غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں وَتَبْتَهِلُ إِلَىٰ رَبِّكَ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ عِبَادَةً وَطَاعَةً وَامْتِثَالًا لِأَمْرِهِ. فرمایا مصیبتاں پریشانیاں آئیاں نے تے دعا چ تے رب دی عبادت چ مشغول ہو جا. کیوں جناب؟ سانو بابا وہ جہاں منٹو منٹی تویز لکھ کے دے تے گھر اپنے تو پہلے کام ہویا ہوئے نا. کہا پیر تے ہویا نا، اے پیران دا پیر کہہ رہا ہے. غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ دعا میں مصروف ہو جا. کس چیز میں؟ دعا میں مصروف ہو جا. تضرع زاری کر، اللہ کے حضور فریاد کر. یہ دروازہ ہے، اس کے حضور فریادیں کر، اس کے دربار میں عاجزی سے رہ کر عرض کر، درخواست پہ. یہ تیری اوقات نہیں آنکھیں میری دعا ہی نہیں قبول کر دے. تو کون ہونا ہے؟ مالک ہے وہ، تو بندہ ہے. بندے کی حیثیت یہی ہے وہ عرض جاری رکھے. اور پھر مرشد ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر سرکار سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرمایا کہ جب تو اس کے حضور عرض کرے گا تو وہ تو پہلے ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ جب تم میرے دربار میں سوال کرو گے، عرض کرو گے، دعا کرو گے، میں تمہاری عرض کو قبول فرماؤں گا. ٹھیک ہے جی. اور فرما وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو. اللہم انی اسألک، آگے کیے من فضلک و رحمتک، اللہ سے اس کا کیا مانگو؟ کیا مانگو جی؟ فضل مانگو. اور فرمایا وغیر ذالک من الآیات والاخبار، فرمایا اس کے علاوہ قرآن پاک میں بڑی آیات ہیں اس معاملے پر کہ اللہ کے حضور تضرع زاری سے فریاد کرو. مشکل میں ہو، دکھ میں ہو، مرض میں ہو، تکلیف میں ہو، اس کے حضور عرض کرو، اس کے حضور فریادیں کرو. اور فرمایا کہ جب اس کے حضور یہ عرض کرو گے وَهُوَ يَسْتَجِيبَ لَهُ عِنْدَ حِينِهِ وَأَجَلِهِ وَإِذَا أَرَادَ وَكَانَ لَكَ فِي ذَلِكَ مَصْلِحَةُ الدُّنْيَاكَ وَأُخْرَاكَ وَأَفَقَ وَذَلِكَ قَضَاؤُهُ وَانْتِهَاءُ أَجَلِهِ. فرمایا کہ اس کے حضور تو عرض کر، تیری دنیا کا معاملہ ہو یا تیری آخرت کا معاملہ ہو، اس کے دربار میں تو عرض گزار رہ. اور آگے مرشد فرماتے ہیں اگر تیری دعا قبول ہونے میں بھی دیر ہو گئی تو تاں بھی تو مت نہ لاوی رب تے. اگر دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو گئی، دعا قبول ہونے میں دیر ہو گئی تو مت نہ لگانا فی تاخیر الاجابہ ولا تسام من دعائک فإنک ان لم تربح لم تخسرانی لما یوجبک عاجلا اصابک عاجلا. ارشاد فرمایا کہ دعا مانگنے کے معاملے میں تو گھاٹے کے اندر نہیں رہے گا. یا تو تیری دعا قبول ہو جائے گی، جو قبول نہیں ہوا تو بدلے سے ثواب ضرور ملے گا. لو جی دوستو دنیا چ کوئی ہو جی جگہ یس اور نو کے سوا کیا ہوتا ہے کوئی تیسرا آپشن؟ یہ چیز دے دیں، دے دیتے ہیں. یہ چیز دے دی جائے، نہیں دیں گے. یہی ہے نا. مرشد فرماتے ہیں رب کا دربار وہ ہے جہاں تو عرض جاری رکھے گا، یا تیری وہ عرض قبول کر لے گا جو تو مانگ رہا ہے، اور قبول نہ کی تو بدلے میں ثواب دے گا. اور پھر غوث العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقد جاء فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اب غوث پاک سرکار نے حدیث کوٹ کی ان العبد یرا فی صحائفہ یوم القیامہ حسنات، قیامت والے دن بندہ اپنے نیکی والے رجسٹر میں ڈھیر ساری نیکیاں دیکھے گا. ڈھیر ساری نیکیاں لا یعرفوہا،
لیکن وہ نیکیوں کو پہچانتا نہیں ہوگا کہ میں نے تو یہ کی کوئی نہیں، یہ ثواب میرے کھاتے میں کدھر سے آ گیا؟ تو ارشاد فرمایا فَيُقَالُ، جب وہ بندہ تعجب کرے گا کہ نیکی کیتی بھی نہیں تھی، آ کتوں گئیاں نے، تو اس سے کہا جائے گا انہا بدل سوالک فی الدنیا لم یقدر قضاؤہ فیہا او کما، اس کو فرمایا جائے گا یہ نیکیاں اس سوال، اس دعا کے بدلے میں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی اور ہم نے تیرا سوال پورا نہیں کیا، بدلے میں تجھے یہ نیکیاں عطا فرما دی۔ کیوں جناب؟ مرشد فرماتے ہیں اللہ کے دربار چ بک بک نہ کر، عاجزی نہ رہ، عرض جاری رکھ، ایتھے منگیا بھی خالی نہیں گیا۔ اور اسی طرح شارحین نے بلکہ اس عنوان پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدی اشاء امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد، جو خود اللہ کے ولی، بہت بڑے مفسر اور محدث اور بہت ساری کتابوں کے رائٹر تھے، انہوں نے اس عنوان پر کتاب لکھی احسن الوعاء لآداب الدعاء۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، تو انہوں نے یہ کتاب دعا کے مضمون پر لکھی ہے، قرآنی آیا، اور کیا شاندار کتاب ہے وہ، ایک جلد کے اندر۔ تو دعا کے ضمن میں محدثین کرام نے، شارحین نے چیزیں بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ نیکیاں کھاتے میں ہوگی جو دعا قبول نہیں ہوئی، دوسرا یہ ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ جو مانگا ہے، فرما اللہ بہتر جانتا ہے کہ تینوں یہ شادی لوڑ ہے کہ نہیں ہے، تین نہیں پتا۔ کئی بار میں نے مثال دی ہے، گھر میں بیویاں سبزی کاٹ رہی ہوں، چھری تیز ہو اور بچہ ضد کرے کہ چھری مجھے پکڑاؤ، تو ماں چھری بچے کو نہیں دیتی۔ ہون جناب کو آن گوان چوٹ کے گل کہے کہ کل تے تو 5000 دا کھلونا لے کے دیتا ہے، 20 دی چھری نہیں دے ہوندی، کوئی سمجھ کے نہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ انہوں نے کہا تہاڈی مت ہی ماری گئی ہے، اسی تانوں کی آکھی ہے، کھلونا کھیڈن واسطے چھری اینوں نقصان دے گی، یہ اپنے کہیں مار لے گا، اور بچہ مزید ضد کرے تو پھر ماں نے ایک کڑاکے والی چنڈ بھی مار دینی ہے تاکہ آئندہ وہ ایسا سوال نہ کرے۔ تے جناب کیوں بھول جاندے ہو کہ وہ ماواں نالوں ود پیار فرماندا ہے؟ کھان دی شے منگو تے دو، چھریاں منگو، انہوں نے پتہ ہے انہیں مار لینی، ندان ہے، بے عقلا ہے، نا سمجھ ہے، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو اپنے فائدے کے اندر نہیں ہوتی، اور ہمارا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، سچ بتائیے، اللہ سے بہتر اور کون جانتا ہے؟ وہی ہمارا خالق، وہی مالک ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے دعا مانگی بندے نے، قبول نہیں ہوئی تو بدلے میں نیکی دے دی، دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، گناہ مٹا دیے، دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، فرمایا فلانی تاریخ فلانے دن یہ دیتے ہو فلانی آفت آنی سگی، وہ کٹ دیو وچوں۔ بہت ہولی بولے ہو تسی، تانوں گل تے غور ہی نہیں ہویا۔ فلاں دن اس کے لیے مقدر ہے کہ اس پر تکلیف آنی تھی، وبا آنی تھی، آفت آنی تھی، چل ہونے نے ساڑھے کولوں منگیا ہے، تے ایویں اینوں خالی کیوں موڑنا، او کٹ دیو دی او بلا، او مکا دیو، ہونے تے او مصیبت نہیں آنی۔ جناب ہن اس تو وڈی کریمی اور کی ہے؟ تو اس لیے مرشد فرماتے وَانتسابُكَ لَهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالظُّلم، اللہ دی ذات دی طرف ظلم دا انتساب نہ کر، اللہ ظلم نہیں کرتا، اس کی ذات پاک ہے ظلم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر سرکار سیدنا غوث العالمین محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری دو ہی حالتیں ہیں، یا تو ٹھیک ہوگا یا بیمار ہوگا، یا تونگر ہوگا یا غریب ہوگا، ٹھیک ہے جی۔
صبح شام کی یہ بدلتی ہوئی حالتیں ہیں۔ تو فرمایا ایویں رولا رولا نہ پاؤ دے دربار چ، تو اس طرح کر کہ اس کے دربار میں سوال کا سلسلہ جاری رکھ، اور دوسرا کام یہ کر کہ ترضا و توافقا و تسترسلا لفعلہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل سے کہ تیرے ساتھ جو معاملہ بھی پیش آیا ہے اللہ سے راضی رہ، اس کی رضا پر اپنا آپ اس کے حوالے کر دے، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے۔ کیسے حوالے کر دے؟ حضور غوث العالمین آپ دیتے مثال، اور قربان جائیں جی بادشاہوں کا کلام ہے، پھر کمال ہی ہے۔ مرشد فرماتے ہیں کل میت بین ید الغاسل، جیویں مردہ اپنے غسل دین والے دے ہاتھ چوندا ہے نا، انج اپنے رب دے ہاتھ چو جا۔ کیوں جی؟ دیکھا ہے کبھی مردے کو نہلاتے؟ بلکہ بہت سارے حضرات کو خود اتفاق ہوا ہوگا میت کو غسل دیتے ہوئے، چاہے اس کو پاؤں سے کو دوڑنا شروع کر دے، چاہے چہرے سے، وہ اعتراض کرتی ہے میت، سجے پلٹاؤ کھبے پلٹاؤ، اکھ چ پانی پاتا کنا چ پاتا، نہ کوکنا نہ رونا نہ بولنا۔ غوث العالمین فرماتے ہیں صحیح معنوں میں بندہ بننا ہے نا انج بن جا جویں مردہ غسل دین والے دے ہاتھ چوندا ہے، جیسے بندہ اپنے غسل دینے والے کیا۔ اور دوسری مثال آپ نے فرمائی والطفل الرضیع فی ید الذعر، یا فرمایا بچہ جویں دائی دے ہاتھ چوندا ہے۔ یہ وہ غوث العالمین تک کا بھی جو دور تھا بچوں کی پرورش دائیاں کرتی تھی، جیسے ہمارے آقا و مولا حضور سید العالمین اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی۔ فرمایا جیسے مردہ زندے کے ہاتھ میں غسل کے حوالے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جیسے بچہ اپنی دائیا کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کھڑان لگ دے لوری دے کے لمے پا دوے، ٹائم نال دودھ دوے نہ دوے، کی سمجھو گل، دھوپے پا دے چھاویں پا دے، اٹھ کے تو نہیں جا سکتا۔ فرمایا انج ہی ہو جا، غوث پاک فرماتے ہیں انج ہو جا اپنے مالک اگے، اور تو انج ہو جائے گا تو پھر وہ تجھے کون کی زبان عطا کر دے گا، پھر جو تو چاہے گا وہ ہوگا، پھر اس سے پہلے وہ کر جو وہ چاہتا ہے، اس کی رضا کے موافق ہو جا، اس کی رضا کے مطابق ہو جا۔ لیکن ہم بات پہ اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، بات پر معمول بن گیا، منہ کھل گیا، زبانیں کھل گئی ہیں۔ اور یہ کام جہاں جاہلوں کی بزم میں ہوتا ہے وہاں پڑھے لکھے کہلانے والے جیسے شاعروں کی دنیا ہے وہاں پر بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارے ملک عزیز پاکستان کے اندر بالخصوص ایک پورے پلان سے اور ایک پوری مدت سے، ہمیں بھی 32 سال پڑھنے پڑھانے سے تعلق رہا اور اب بھی ہے الحمدللہ، ایک طریقے سے یہ جی کالم نویس ہے، یہ کالم نگار ہے، یہ تجزیہ نگار ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بہت بڑا محقق ہے، یہ اس کی جناب یہ فلاں ہے تو فلاں ہے، بڑا ادیب ہے، اس عنوان پر ایسی طریقے پر ڈائجسٹوں کے ذریعے، ناولوں کے ذریعے ایسی چیزیں عوام کے اندر سرایت کی گئیں کہ آج کا ہمارا نیا نوجوان اسلام سے زیادہ کفر کی بولی بولتا نظر آتا ہے۔ اس کا زندہ ثبوت سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی تحریریں وائرل کی جاتی ہیں کہ پڑھ کے دل دکھتا ہے، اللہ کریم کی ذات پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ مدت پہلے کراچی میں وہ ایک آدمی تھا تو اس نے پورے ایک سیمینار کے اندر کہا کہ اللہ کی بیوی اس لیے نہیں ہے، اس کو پتا تھا کہ بیویاں کیا کرتی ہیں۔ اب لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، اور بات کس کی ہو رہی؟ احکم الحاکمین کی، رب العزت کی، اپنے مالک کی۔ تو یہ کون سا ادب ہے، یہ کون سا آپ یوں کہہ لیجئے کہ فہم و فراست ہے کہ جو بندہ مولا کی ذات پر اس قسم کے کیچڑ اچھالے اور اس قسم کی حرکات کرے۔ پھر فلموں ڈراموں کی دنیا نے اس کو مزید مہمیز لگائی
اور وہاں ایک پورے انداز کے ساتھ ایسی چیزوں کو لوگوں کے دماغ کے اندر ڈالا گیا. کہاں کسی نے کتاب پڑھنی، کہاں کسی نے ایک فلمائے ہوئے سین کو دیکھنا اور پھر اسی طرز اور انہی الفاظ کو انہی چیزوں کو پک کرنا، پھر وہی دماغ میں پڑ گیا، وہی زبان پر آ گیا. تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ وہ زمین ہے کہ جس زمین پر فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، حامان بھی آیا، شداد بھی آیا، آئے گئے. بادشاہی رب کی ہے. حدیثوں میں مضمون ہے قیامت والے دن ملک الموت علیہ السلام کی روح بھی تو قبض ہوگی نا. بڑا اوکھا کام ہے. اینڈ وہ ہے نا جی، ان کی روح بھی قبض. اب کوئی جامع حیات سے نہیں ہے، سب ایک اللہ حی و قیوم باقی ہے. اس وقت اللہ کلام فرمائے گا کدھر ہیں خدائی کے دعوے کرنے والے؟ ہائے 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 ہائے، کدھر ہیں خدائی کے دعوے کرنے والے؟ کدھر ہیں تکبر و سرکشی میں ہمارے مقابلے میں کھڑے ہونے والے؟ ہے کوئی آج؟ ہے کسی کی جرت؟ لیکن نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. صرف بادشاہی سچے رب کی، اسی کا غلبہ، اسی کی شان، وہی مالک الملک جل جلالہ. سورہ رحمان میں کیا فرما سارے یہاں فنا ہو جانا ہے سوائے اس کے وجہ کریم کے، اس ذات کو فنا نہیں ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے ملتمس ہوں، یہ موضوعات تقریروں کا حصہ نہیں بنتے، یہی دکھ کی بات ہے. ایک ہمارے پاس عوامی رابطے کا ذریعہ یہ جمعہ ہی تو ہے. مدرسوں میں پڑھنے کا وقت کہاں، اولادیں ہو گئیں، کاروبار ہے، دیگر نظام ہے. لیکن ہو بھی سکتا ہے اگر بیچ میں شوق کی لگن اور آگ بندے کے سینے میں بھڑک اٹھے تو ہو بھی سکتا ہے. بہرحال زبانوں کو اللہ کی ذات پاک کے معاملے میں اعتراض و تنقید سے روکا جائے، اعتراض نہ کیا جائے. ہماری جرت نہیں ہے. تو عقائد میں یہ بات حفظ کر لی جائے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ بات حفظ کر لی جائے. تو اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی، ہمیں کوئی آفت مصیبت پہنچی، تو پھر غوث پاک فرماتے ہیں جو ہوا ہو جا جمیں مردہ نوان والے دیہات سے یا بچہ دائی دیہات وچ تنقید نہ کر. اور حدیث پاک میں فرمایا اگر تم پر کوئی مصیبت، یہ مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کوئی دکھ تنگی تجھے آئی ہے، تو شکوہ کرے گا تو وہ دکھ ختم نہیں ہوگا. اللہ کی ذات پر اعتراض کرے گا تو مشکل ٹل نہیں جائے گی. ہاں تو نے صبر کے اوپر جو ثواب کا پیمانہ و اجر تھا وہ ضائع کر دیا. کئی بار حدیث سنائی ہے، آج اس مضمون کے تحت پھر سن لیجئے. صحاح کے اندر حدیث پاک ہے، جب دودھ پیتے بچے یا بچی کی روح فرشتہ قبض کر کے رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، وہ دیکھو رحمان ہے، وہ فرشتے سے فرماتا ہے تو میرے بندے کے دل کا پھل توڑ کے لایا ہے، میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ حالانکہ رب کو پتا ہے. کیوں جی؟ حالانکہ رب کریم کو پتا ہے. یہ اس کی بے نیازی ہے. ہم اصل میں دروازے کے بار بار پھرتے ہیں. وہ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے چوٹی کے بزرگ تھے، ان کی محفل سجی ہوئی تھی. تو عبد الرحمن تفسونجی کہنے لگے کہ میرا ولیوں میں وہ مقام ہے جو پرندوں میں اونچی گردن والے کا ہوتا ہے. تو وہاں غوث پاک کے ایک مرید بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنا جبہ اتارا، انہوں نے کہا تو ایڈا تگڑا کہنا ہے، کیونکہ اس کی نظر غوث پاک پہ تھی. کہا مجھ سے کشتی کر. تو جب انہوں نے وہ اپنا جبہ اتارا نا تو ان کے لوں سے نور ظاہر ہو رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی میں تیرے نال کشتی نہیں کر لی، تو اپنا جبہ تے پا. اب کئی میل دور ان کا گھر تھا. وہیں انہوں نے کہا جب ایک درویش جلال میں آ کر اپنا جبہ اتار کے پھینکتا اسے نہیں پہنتا. ہاتھ آگے بڑھا کے اپنی بیوی کا نام لے کر کہا کہ مینوں میرا قمیض پھڑا. یہ باجات الاسرار شریف میں ہے. تو اس نے وہ قمیض پہن لیا. اب وہ بابا حیران ہو گیا عبد الرحمن تفسونجی، اور اس نے پہلا سوال پوچھا، جواب بھی سوال اتنے بنتا بھی یہی سنا کو تیرا پیر کون ہے؟
کیا سمجھ آئی؟ کہا میرے مرشد حضور پر نور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ تو اتنا تگڑا ہے تو تیرا پیر کتنا کمال کا ہوگا، پر جب ہم اس حریم ناز میں بزم خاص میں ہوتے ہیں، اس حریم ناز میں بزم خاص میں جب ہم ہوتے ہیں، یعنی جس کو نا ہمارے عام بابے پرانی بولی بولتے تھے ولیاں دی کچہری، ہاں، تو انہوں نے کہا جی اسی تیرا پیر کدی اتھے نہیں دیکھیا۔ کہا یہ جواب میرے مرشد دیں گے۔ عبد الرحمن تفسونجی نے تفسونج سے 2 بندے بھیجے، جاؤ بغداد حضور سے یہ پوچھو۔ ادھر مرشد نے اپنے 2 مرید اٹھائے، فرماؤ تفسونجوں سوال پوچھن ٹور گئے نے تے فلانی منزل تے ملنے نے، تے انہوں نے نال لے کے تے عبد الرحمن نے میرا جواب دے دیا جی۔ چنانچہ انہوں نے کہا عبد الرحمن پاک کی طرف سے مل گئے رستے میں، کہا جی ہاں، کہا چلو واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں حضور پر نور غوث پاک نے بھیجا ہے، آپ کا یہ سوال ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا مرشد نے فرمایا ہے سانو تے اس محفل چ او ویکھے جڑا کدی اندر وڑیا ہوئے تے جڑا رہندا ہی بوئے تے او کون جانے کے اندر کون ہے، کسے خبر ہے؟ اور اگر ہم سے دلیل چاہتے ہو تو دلیل یہ ہے کہ جب تمہیں اس دروازہ کرم سے خلعت ولایت ملی تھی جس کے اوپر سورہ فاتحہ لکھی تھی اور اس کا رنگ سبز تھا، وہ جس ہاتھ سے تجھے وہ ملی تھی وہ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ تھا۔ تو دراصل یہ بات بیچ میں آ گئی اور حضور کا ذکر مزید ہو گیا۔ عرض مقصود یہ تھی کہ ہم بڑے رکھے بار بار پھر رہے ہیں، ساری دیہڑی کے بعد کبھی رات کو بندہ غور کرے کہ یار پوری دیہڑی کبھی 5 منٹ بھی انج دے آئے ہیں جدو دل دماغ ہر شے مالک وال رجوع کر چکی ہوئے، 5 منٹ زبانی سطحی جیسے پانی کے اوپر بلبلا بھاگتا پھرتا ہے، ہماری حالت وہ ہے۔ یعنی کہ دروازے پر بھی آ جائیں تو بڑی بات ہے، دروازے پر بھی نہیں ہے، اس لیے دور سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، دور سے دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ اقبال کے شکوے کے جواب میں جو اقبال نے ترجمانی کی اس درگاہ معلیٰ کی، کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں۔ اب دیکھیں یہ جملہ بندے کو ہلا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اسی کرم ہے ہی کرم واسطے ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ کرم ہونے کے لیے ہے نا، اور کرم کرنے کے لیے ہے۔ اسی تے کرم واسطے بیٹھے ہیں ہم، اور پورے مائل ہاں۔ یہ لفظ بیٹھے ہیں اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہو سکتا، بیچ میں ضمناً یہ لفظ ادا ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، کہا وہ ہما وقت مائل با کرم ہے، مائل با کرم ہے، سائل ہی نہیں، سائل ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا شعروں میں ہمیں کیا پڑھاتے ہیں لوگ؟ شعر لکھ کے کہ جو سانو نہیں بخشنا تو تیری بھی رحمت کس کام آنی ہے۔ اچھا بڑے بندے واہ کرتے ہیں، اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا، میں جڑی کل رات شراب پیتی ہے دا مطلب کام ٹھیک ہو گیا، اور جوا کھیڈیا کام ٹھیک ہو گیا، اور فلانے نے ٹھگی کیتی ہے ٹھیک ہو گیا، کیونکہ رحمت تے میرے واسطے ہی ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ رحمت بندے کو حیا کی طرف لے کر آتی ہے، اور حیا مقابلہ نہیں سکھاتی، حیا جھکنا سکھاتی ہے۔ یاد رہ جائے گی بات۔ مالک کے قریب آئیں، کوئی دل سے آئیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے دل اس کی ذات کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں۔ یار دیہڑی 5 منٹ تے انج دے آن نہ، 5 منٹ کہ جدوں اور کسی دا بھی خیال نہ ہوئے، صرف ذات سمدیت، مالک الملک، پاک پروردگار، اور بس۔ اور یہ 5 منٹ خدا جانے کہ زندگی کو کس نیج پر لے جائیں، کیسا عروج بخش دیں۔ ضروری نہیں ہے میرے پاس کو جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن میں ایک ضمناً بات کرتا ہوں۔ اگر میں یہ یہاں پر قرب و جوار میں رہنے والوں پہ بھی اعتراض کرتا ہوں
تو اس کا ایک سبب ہے، ہمارے پاس مجموعی طور پر ہفتے بعد بھی 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مالک کے دربار کے لیے نہیں نکلتا۔ اچھا جمعے کو کیا ہے، فرشتوں کو آرڈر ہوتا ہے آج آگ نہ پڑکایا جے دوزخ دی، لو جی کیا کہیں گے آپ؟ اے لکھن والے نو آرڈر جاری ہو جاندے، آج کوئی نیکی کرے نا تو ثواب ود لکھیا جے، کیوں جی؟ کو بات کی سمجھ آئی؟ چلو فرشتوں رجسٹر پکڑو، مالک کی حکم ہے، فرما مسیتاں دے بویاں تے بہ جاؤ، اے جڑا پہلے آوے نا تے او دے کھاتے چ لکھ دیا جے کہ نے اونٹ صدقہ کیتا ہے، جڑا اس تو بعد آئے، یہ بخاری کی حدیث ہے، جو اس کے بعد آئے اس کے لیے لکھ دو کہ اس نے گائے کا صدقہ کیا ہے، جو ان کے بعد آئے وہ چاہے اکٹھے 4 آئیں 1 آئے سب کے لیے ہوگا، اور پھر کیا انہوں نے کہا جو اس کے بعد آئے اس کے لیے لکھ دو کہ اس نے بکری بھیڑ دمبا صدقہ کیا ہے، پھر جو اس کے بعد آئے اس کے لیے مرغ صدقہ کا ثواب لکھ دینا، اور جو اس کے بعد آئے انہوں نے کہا اس کے لیے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دینا۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور جب اذان ہوتی ہے جنہوں سن کے لوگ کی کراں چو چھال مار دینے کہ ہن ادھار لا آئیے، رب تے احسان چڑھا آئیے، ہاں اے مسیتے جا آئیے، 2 فرض پڑھ کے دسیے جناب اسی بھی جمعہ پڑھ آئے، پھر زنانیاں کو جا سے لب جاندی وہ بھی کہندی چل کوئی نہیں رب بھی تے تہاڈا ہے نا، میرے کو سویر دا گوڈے پھڑ کے بیٹھا ہے، جا ہویا مسیتوں بھی۔ جب پھر ان سے چھٹی ملتی ہے پھر نس کے آئے جناب، اور پھر حیا اتنی رخصت ہو گئی کہ ہن جناب تو ایڈے سٹینڈرڈ والا ایڈا پڑھاکو ہو گیا ہے کہ تینوں یہ بھی نہیں پتا کہ خطبے تو کنج بہنا ہے، MNA MPA منسٹر پولیس جج فوج سارے عہدیداروں کے آگے تجھے بیٹھنے کی تمیز ہے، اور جو رب کے دربار کی حاضری اس کی تمیز بھی ختم ہو گئی۔ چھوٹا موٹا بندہ نہیں، سید الاولیاء مخدوم حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا صاحب اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ میں سفر پر تھا تو مجھے پتا چلا فلانے غار میں ایک بندہ ہے جو 15 سال سے کھڑا ہے، 15 سال سے۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جو اللہ کے جلووں میں گم ہے، اور صرف نماز میں اتحیات میں بیٹھتا ہے 15 سال سے۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں میں پوچھا جناب اجے بینڈ دا ٹائم نہیں آیا؟ کہا مشاہدہ حق میں کھڑا ہوں۔ مشاہدہ حق کا سوکھا مطلب ہم جیسے کچی کے اسٹوڈنٹوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ جب یہ یقین ہو گیا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں نے ان بہندیاں بھی شرم آندی ہے کہ میں کیوں بیٹھا مالک میں نو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دادا صاحب نے لکھا ہے۔ تیرے ان کپڑیاں دی استری نہ ٹوٹ جائے کیونکہ بعد ایک ویاہ والے فنکشن چ جانا ہے، مسیت دا کی ہے رب دا کی ہے، کپڑیاں دی استری ٹوٹ گئی تے تاں رولا ہے تے جدوں منکے توڑدا ہے۔ جب قبروں میں وجود پھٹتے ہیں اور کیڑوں کی خوراک بنتے ہیں اس کے لیے بندے کے پاس کیا انتظام ہے؟ یعنی ہم نے اسلام اور ذات پروردگار جل و علا کو یار سیکنڈ پوزیشن بھی نہیں ہے، یہاں تھرڈ بھی نہیں ہے، یہاں تو ویسے ہی ہے کہ جسٹ فارمیلٹی، ہاں رب بھی ہمارا ہوتا ہے، ہم بھی رب رکھتے ہیں، پوزیشن تو یہ ہو گئی۔ تو وہ بڑا بے نیاز ہے، رحمان کوئی حد ہی نہیں، پر جدو بے نیازیاں تے آئے تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ او کھڑی چ بیٹھا کھڑی دا بابا رومی، ہاں میاں محمد بخش کا عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ امام غزالی رحمت نے لکھا ہے پچھلی امتوں کا واقعہ کہ بندہ تھا 30-35 سال ماں بے عبادت رہا، مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا ہر شے قبول ہو گئی لیکن اگلیا مینو جنت والی بہار چو روک دیتا ہے۔ وجہ انہوں نے کہا میں جس کا ملازم تھا نا اس کا ایک تیلا اٹھا کے میں نے دانتوں میں خلال کر لیا تو مینو یہی پوچھتے نے انہوں پوچھیا کیوں نہیں؟
یہ کہا میاں صاحب نے، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاسن میجے منہ کالے۔ تو بھائی صاحب کوئی دیہڑی میں 5 منٹ نکال کر پورا دل دماغ ذہن مالک کی طرف کر کے کو 5 منٹ ہی کڑیے کہ جدوں ساڈی روح تے، ساڈی سوچ تے، ساڈے فہم تے، ساڈی سماعت، ہماری بصارت، ہمارے دل، ہمارے وجود پر سوائے ذات سمدیت کے نہ کوئی خیال ہو، ٹھیک ہے، نہ کوئی تصور۔ اعلیٰ حضرت نعت کا شعر اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام کا، ایسا گما دے، جس کو کہتے ہیں گم ہو جانا، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ولا محبت سے بھی اگلی چیز ہوتی ہے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی۔ تو ہم تو مائل با کرم سے بات سنا رہا تھا کہ جب خطبے کی اذان ہوتی ہے تو خطبے کی اذان پر پھر کیا ہوتا ہے، وہ فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ سمجھائیے بات کی۔ تو اس لیے وہ مہربان جو ہے، اس کی مہربانیاں ہمہ وقت دستگیر ہیں۔ تسی آپ دسو گا جناب تسی انی گل دسو، تسی روٹی پکائی ہوئے پرانے والے تو مڑ کے فون آوے جناب کہ اسی آئی ایم سوری مجھے اور کو کام پڑ گیا ہے، تو وقت بنتا ہے، بڑی خوشی ہوئے گی کہ چلو چنگا ہویا، انہوں نے کہا جناب ایڈا مہنگا گوشت خریدیا، یہ کیتا وہ کیتا، ٹیمو ٹیمی کی ہو گیا۔ یہ مثال تشبیہ کے لیے نہیں ہے، سمجھانے کے لیے نہیں ہے۔ رب دی رحمت آپا کی مول پایا، انہیں بویاں ہوتے سویر دے فرشتے بٹھائے سن، کوئی آوے تے لکھ لے آجے، کوئی سمجھ جناب لکھ دیا جے اونٹ صدقہ کرن دا ثواب۔ ایتھے ہن ادیاں دیہاڑیاں کو گوشت والی دکان تے کھلوتا ہے کہ وزیر اعظم آکھیا ہے کہ یہ مولویاں دیاں تقریراں تے ہوندیاں رہندیاں، گوشت آپ کھلو کے لے کے آئی۔ سمجھائی؟ فلانی شے لے آؤ، فلانی شے لے آؤ۔ یہ میں مجموعی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ڈشکوڑ یا ایک جگہ کی بات نہیں، میں آپ کو مجموعی بات کر رہا ہوں۔ جمعے پہ ہمارا حال کیا ہے؟ اے سارے لمبا جمعہ اسی پڑھائی دا ہے، تو کئی کہنے ہوندے نے ایڈا لمبا جمعہ سے آکھیا وہ ایک دیہڑی چ بھی 2 گھنٹے نہیں ہفتے بعد نکل دے۔ تے جنہاں نے جڑے لگے نے نا خطبے والی اذان تے، انہاں والوں تسی بھاویں 5 منٹ دی تقریر والا رکھ دو، انہاں اپنی عادتوں باز نہیں آنا۔ انہاں دے کول لکھی گل یہ ہوگی بھی مسیتے بڑھنا ہی ادو ہے جدو مانگ دی آواز آئے۔ تو میں تو شروع سے کہہ دوں، میں کہہ دوں مینوں اے جو کڑیاں دی سوئی تے لگے ہوئے بندیاں دی کی لوڑ ہے؟ اے ساڈے کو تے میرے آن تو پہلے بھی 4 درویش تے اٹھے ہوندے نے، گلاں آپس ہوندیاں رہندیاں نے جناب، سمجھ آ گئی ہے؟ تے باقی ایتھے کو ٹوپی شوپی رکھی کوئی نہیں بھی کوئی شولے چھٹاں گے تے تہاڈی جیب چوں پیسے نکلن گے۔ اسی تے دیوا دنے لیا کے بال دئی دا ہے ہفتے بعد کہ دیکھ لو بھائی آ جاؤ۔ کی سمجھ آئی ہے؟ وہ سوئیاں والا جمعہ بھی کیڑا ہوندا ہے جی؟ 1:30 بجے رکھ لو، نتیجہ کر لیا جے، 1:15 رکھ لو، نتیجہ کر لیا جے۔ یعنی عبادات کے معاملے کو ہم کہاں سے کہاں لے آئے ہیں۔ رب کی طرف جو رجوع ہے، اس کی ذات کی طرف جو رجوع ہے، اس کو ہم کہاں سے کہاں لے آئے۔ تو مرشد نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات پہ اعتراض نہ کر، اس کے کسی فعل پر، کسی کام پر رضا پہ راضی رہ۔ سکون تجھے مل سکتا ہے اگر تو اللہ کے سامنے ایسے ہو جا، کیسے؟ جیسے فرمایا مردہ اپنے غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیسے مردہ اپنے غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی چیز جو آج کے اس ارشاد میں، انشاءاللہ ہم یہ مقالہ مزید آپ کے بعد اسی سے فتول غیب سے اگلے جمعے بھی پڑھیں گے۔ فرمایا کہ یہ ما آدم تسخطک علی ربک و تہمتک لہو و اعتراضک علیہ، فرمایا بڑی وڈی تیری بے باکی ہے جڑا تو اللہ تے اعتراض کرنا ہے، اللہ تے تہمت لانا ہے۔ و انتسابک لہو عز وجل بالظلم، اور یہ جو تو ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، فرما تیری بے باکی ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔
ظلم کی بات چلی ہے تو یہ سیالکوٹ کا واقعہ جو ہوا ہے اس کی خبریں بھی عام ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی ہم لگا بجھا کے بات کے عادی نہیں ہے. انتہائی ظلم ہے، انتہائی بے باکی اور زیادتی ہے. کسی صورت بھی اس فعل کی جیسے کسی بھی فعل کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اور آپ کو یاد ہوگا ہم تو مدتوں سے کہتے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اپنی ذاتی بڑاس نکالنے کے لیے ایشو اللہ رسول کے نام کو بنائے. اس سے بڑا بدبخت دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہودیوں کے لیے فرمایا تھا یہ تھوڑے پیسیاں چاہتاں ویچ دیں یہود علماء کے لیے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، فرما ساڈیاں آیتاں تھوڑے پیسیاں چی ویچ دیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت اور تباہ کے لیے اس کے احکام کو تشریع کو بدل کے رکھ دیتے ہو. کسی صورت بھی نہیں گستاخی ہو اللہ کی، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی. قاضی شرع کا کام تحقیق کے بعد فتویٰ صادر کرنا یا عدل کا میسج جاری کرنا ہے. سزا دینے کا اختیار تو ہمیشہ حاکم اسلام کے پاس ہوتا ہے. اور یہ بات مدتوں پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھی. آپ نے فرمایا یہاں بچے کو قلم عدالت پکڑا دیا جائے تو ہر گلی میں خانہ جنگی چھڑ جائے، کوئی کچھ کا کچھ بنا کے کچھ کا کچھ کر کے کیا سے کیا بات کو کر دے. لہذا بغیر کسی کو، اور یہ آپ دیکھتے ہی ہیں مجھ سے زیادہ آپ حضرات سوشل میڈیا یا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ تمام مکتبہ فکر کے جو لوگ تھے انہوں نے اس مذموم اور ظالمانہ فعل کی مذمت کی ہے، اور شک کوئی نہیں ہے کہ یہ قابل مذمت ہی ہے. ہاں اس کو اسلام سے نتھی کرنا، پاکستان کے اندر پاکستان کے بڑے کثیر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وطن عزیز کا استحکام، اس کی بنیاد کو ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتے، جو اس مشن پر لگے ہوئے ہیں کہ یہ وطن دنیا کے نقشے سے مٹ جائے. لیکن انشاءاللہ پاکستان، آپ کو پتہ ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں پاکستان بنا ہی رہنے کے لیے ہے. اس دھرتی پہ گنج بخش فیض عالم کی ذات موجود ہے. ہاں حضور گنج شکر سلطان العارفین رونق افروز ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کام کی بنیاد میں خلوص ہوتا ہے وہ کام ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اس وطن عزیز کی سرحدوں میں جو خون ہے نا بنیادوں میں، وہ شہیدوں کا خون ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کی بنیاد پر کون اپنا گھر چھوڑتا ہے. کئی مرتبہ میں نے کہا کہ میں تو گیا ہوں بھی ہوں ہندوستان، کئی مرتبہ کہا ہے کہ سرحد کے اس پار بھی زمین گندم اگاتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں. مسئلہ جگہ کا نہیں، ایک نظریے کا تھا، اور اس نظریہ پاکستان کو بھی دبایا گیا. اور مسلسل غیر ملکی بدمعاش جو اینکروں اور تجزیہ نگاروں ادیبوں کے نام پر ہم پر مسلط ہے، مسلسل اس نئی پیڑھی کو سمجھانے کی کہا پاکستان کیوں بنا تھا. ہم نے کہا ان چھوکروں سے پوچھتے ہو جو ون ویلنگ پہ ناچتے ہیں، پیپریاں بجاتے ہیں، اس دادے نانی سے پوچھو جس کے 14 بچے قتل ہوئے، جن کی بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹ کر کنووں میں ڈالا گیا، جن کی چھاتیاں کاٹ کر جنونی پارٹیشن کے وقت ان سے فٹ بال کھیلتے رہے. اس گھرانوں سے پوچھو کہ ملک کیوں بنا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ لیکن دیکھیے خیر کا پہلو نہ میڈیا اجاگر کرتا ہے، نہ ان کے غیروں کے ہم نوا اجاگر کرتے ہیں. سانحے کی مذمت تھی ہے اور کرتے رہیں گے، لیکن پاکستان کو بدنام کرنا یہ وہی کام ہے جو 14 اگست کو ہوا. ٹھیک ہے جی، وہ بڑی پاکیزہ عزت مآب بی بی تھی جس کے لیے پورے ملک میں یوں تہلکہ مچا کے رکھ دیا کہ پتہ نہیں کس قدر تہجد گزار کو مسلح سے اٹھا کے یوں رسوا کیا گیا. اور پھر اینڈ کیا نکلا؟ وہ لاہور والا واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ یہ 14 اگست والا اینڈ کیا نکلا؟ یہ بھی پوری اسکیم کے ساتھ نبھایا گیا واقعہ. وہ 14 اگست کو جو تھا اسکیم کی گئی، پیسے والوں نے پیسہ کمایا، بہنیں جلدی بنا کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والوں نے ہاتھ رکھ کے ویڈیوز جاری کی.
لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہی گندگی اور غلاظت۔ لیکن پاکستان کے میڈیا نے پاکستان کو بدنام کرنے اور 14 اگست جو آزادی کا دن تھا اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ سری لنکا کا یہ بندہ جس کو ظالمانہ انداز میں قتل کیا گیا، اس پر بھی مملکت نے ایک اچھا قدم اٹھایا۔ جنہوں نے یہ حرکت کی وہ گرفتار ہو چکے۔ دوسرے نمبر پر سیالکوٹ کے مسلمان تاجروں نے، شاید اب وہ رقم کروڑوں میں پہنچ چکی ہو، بندے کا عوض تو جان کا عوض تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن میں بتا رہا ہوں ایک ریاست اور مسلمان کا عمل، اس چہرے کو اجاگر کوئی نہیں کرتا۔ کروڑوں روپیہ اس فیملی کے لیے تاجروں نے خیر خواہی کے انداز پر جمع کر کے مملکت پاکستان نے اسپیشل طیارے کے ذریعے اس بندے کی میت کو وہاں پر بھیجا۔ گورنمنٹ پاکستان نے اعلان کیا کہ اس کی بیوہ کو اتنی تنخواہ ملتی رہے گی جتنی تنخواہ اس بندے کو ملتی تھی۔ تو ایک پاکستان کا روپ یہ بھی ہے، پاکستان کا چہرہ، مسلمانوں کا چہرہ یہ بھی ہے۔ اور جو انہوں نے کیا، ہم تو کہتے ہیں کسی صورت کسی بنیاد پر بھی چھوٹنے نہیں چاہیے۔ جو سزا ان کی بنتی ان کو ہر صورت سزا دی جائے، تاکہ کوئی بندہ بھی دین اسلام اور مقدس ناموں کے ایشو کو ایشو بنیاد بنا کر اپنے اندر کا جو اور کام ہے کہ کسی نے ذاتی کیڑ ہوئے تو انہوں گولی مار دو، آنکھوں جس نے گستاخی کی ہے۔ الحمدللہ ممبر نے کبھی ایسے عمل کی سپورٹ نہیں کی، اور کوئی سنجیدہ فکر بھی ایسے عمل کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بیچ میں اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کی جو گنونی سازشیں ہوتی ہیں، ان سازشوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور روکنے والوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو روک کر رکھیں۔ اور جمعرات آ رہی ہے، جمعے کو چاند کی 11 ہیں، اس جمعرات کو انشاءاللہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان میں ماہانہ روحانی اور تربیتی اجتماع ہوگا۔ وہاں پر جو بیان ہوگا اس کا موضوع ہے افسوس، اور ختم قادریہ شریف پڑھا جائے گا، تربیتی حلقہ ہوگا، 7:30 بجے عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ سب حضرات کو دعوت ہے کہ اس روحانی اجتماع کے اندر شرکت کریں۔ حضور غوث پاک کی نیاز فاتحہ کا سلسلہ بھی ہوگا، انشاءاللہ کچھ سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ شہر کے جتنے لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا آپ تو آتے ہی آتے ہیں، دیگر حضرات کو دعوت دیا کریں۔ تو چلیں جو جمعے میں نہیں آ سکتے دیگر ادوار میں